الله الرحمن الرحيم. لقد كان لسبإ في مسكنهم آية جنتان عن يمين والشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا وأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. سورہ سبا کی آیت نمبر 15 اور آیت نمبر 16 ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں لقد كان لسبإ في مسكنهم آية. سبا کے لیے ان کے مسکنت کے اندر، اس کے مکان کے اندر اللہ رب العزت نے نشانیاں رکھی تھی. اور وہ نشانیاں کیا تھی؟ جنتان، دو باغات تھے، عن یمین و شمال، ایک دائیں تھا اور ایک بائیں تھا، یعنی دائیں بائیں دو باغ تھے ملک سبا میں. یمن کی آج بھی ایسی ہی حالت ہے کہ وہاں سرسبز و شادابی ہے، اور سرسبزی اور شادابی ایسی تھی کہ اصل میں ایسا تھا کہ ان کی آپس میں جنگ تھی. تو ملکہ بلقیس جو ان کی ملکہ تھی، اس نے ان کے لیے بند بنایا، اور بند وہ اتنا عظیم الشان تھا جو کہ پورے یمن کو پانی سپلائی کرتا تھا. اس کے 12 بند تھے، یعنی بند کے 12 حصے تھے، اور 12 کے 12 حصے اس طریقے سے اس اینگل میں بنے ہوئے تھے کہ جس سے پورے یمن کو پانی چلتا تھا، پانی ملتا تھا. سبا کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کون ہے، تو آپ نے فرمایا تھا کہ یہ یعرب کے آبا و اجداد میں سے تھا سبا، اور اس کے 7 بیٹے تھے، 3 بیٹے عرب میں رہے، 4 بیٹے غیر عرب میں چلے گئے اور وہاں جا کے آباد ہوئے. تو سبا اس کی بستی تھی، اور ملکہ بلقیس ان کی نسل در نسل آنے والی بادشاہوں میں سے تھی. تو اس نے اپنے زمانے کے اندر ڈیم بنایا تھا، اور یہ بہت زبردست ڈیم تھا جو کہ پورے یمن کو پانی سپلائی کرتا تھا، جس کی وجہ سے وہاں باغ و باغیچے بہت ہی زبردست انداز میں قائم تھے. تو یہ چاہے انسان اپنی محنت کرے، چاہے آسمانی بارش کے ذریعے سے ہو، بہرحال یہ نعمت تو اللہ تعالیٰ کی ہے. تو ہم نے ان سے کہا تھا کلوا من رزق ربکم، اپنے پروردگار کے رزق میں سے کھاؤ، واشکروا لہ، اور اس کا شکر ادا کرو. یہاں پر جو شکر مراد ہے، یہ شکر 2 قسم کا شکر ہے. ایک تو وہ شکر ہے جو انسان زبان سے ادا کرتا ہے، اور دوسرا شکر ایمان اور عمل صالح ہے. یہ ملک سبا سے اللہ رب العزت کا مطالبہ تھا، کیونکہ یہ ایمان نہیں لائے تھے بلکہ سورج پرستی کیا کرتے تھے، اور اللہ رب العزت نے ان کو اپنی نعمتیں عطا فرمائی تھیں. اور یہ جو نعمتیں تھیں، یہ نعمتیں اس بات پر دلیل تھیں کہ اللہ رب العزت ان کے اوپر نظر کرم کیے ہوئے ہیں. چنانچہ حضرت مجدد ملت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یہ اس بات کی نشانی ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ راضی ہیں. ہر دفعہ نہیں، لیکن بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ نے نعمت دی ہے، یہ اللہ کی رضامندی کی علامت ہوتی ہے. چنانچہ اللہ نے گھر دیا ہوا ہے رہنے کے لیے، اس بات کی علامت ہے کہ اللہ راضی ہیں. اللہ نے روزی کی فراوانی دی ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہیں. اور روزی نہ ہونا یہ اس بات کی علامت نہیں ہے کہ اللہ ناراض ہے. تو یہ بات ایک واضح ہو جائے. تو چنانچہ یہاں پر اس آیت کا مدلول، یعنی یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ اللہ رب العزت نے اگر نعمتیں دی ہیں تو اس نعمتیں ملنا یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ کی رضا ہے، اور اللہ کی رضا ہے اور مزید رضا والے کاموں کا مطالبہ ہے. اور وہ 2 کام ہیں، ایک ایمان عمل صالح اور دوسرا شکر ادا کرنا. یہ 2 مطالبہ اللہ رب العزت نے نعمت کے ساتھ رکھے کہ نعمت ہم دیں گے، ایمان لے کے آؤ، عمل صالح رکھو تو نعمت برقرار رہے گی. ایمان نہیں لاؤ گے اور عمل صالح نہیں کرو گے تو نعمت زائل ہو جائے گی. دوسرا، شکر ادا کرو گے تو نعمت قائم رہے گی، شکر ادا نہیں کرو گے تو نعمت زائل ہو جائے گی.
چنانچہ اگر اللہ نے ایمان دیا ہے اور کبھی عمل صالح کی بھی توفیق ہو جاتی ہے تو اس کے ساتھ شکر ادا کرنا ضروری ہے، دوام نعمت کے لیے ضروری ہے، یعنی نعمت ہے اور نعمت ہمیشہ رہے اس کے لیے ضروری ہے کہ شکر ادا کرتا رہے۔ چنانچہ اللہ نے صحت کی نعمت دی ہے تو اس پر شکر ادا کرے، اللہ نے دولت کی نعمت دی ہے تو شکر ادا کرے، اللہ نے اولاد کی نعمت دی ہے تو شکر ادا کرے۔ تو یہ شکر نعمت کو قائم رکھتا ہے، اور بعض حضرات نے مظہری میں لکھا ہے کہ نعمت کا شکر ادا کرنا نعمت کو قید کر دیتا ہے اور مزید نعمتوں کو لے کر آنے کا سبب بنتا ہے۔ چنانچہ شکر ادا کرنے سے بڑی نعمتیں ملتی ہیں، اور بڑا تجربہ بھی ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بیشتر واقعات ہیں، پیچھے اعملوا آل داؤد شکرا میں ذکر کر چکا ہوں۔ آگے ایک اور نعمت کی ہے، وہ کیا ہے؟ بلدۃ طیبۃ، بلدۃ طیبۃ، پاکیزہ شہر، پاکیزہ علاقہ۔ پاکیزہ شہر دیکھیں جی، پاکیزہ شہر کا مطلب کیا مطلب ہوا؟ پاکیزہ شہر، پاکیزہ شہر کا مطلب بہت سے بیان فرمائے ہیں۔ پاکیزہ کا مطلب ہے امن والا شہر، یعنی ایسا شہر، ایسا علاقہ جہاں پر امن امان ہے، وہاں پر رہنا۔ بعض حضرات نے کہا پاکیزہ شہر سے مراد یہ ہوتا ہے کہ انسان کو اپنے وطن میں روزی مل جائے، یعنی وطن مل جائے اور اپنے ہی وطن میں روزی مل جائے، تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک پاکیزگی ہے، اور یہ ایک اعلیٰ ترین رزق ہے۔ ہاں، باہر جا کے کمانا گناہ نہیں ہے، منع نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے، لیکن ایک بڑی نعمت ہے کہ وہ نعمت اپنے وطن کے اندر انسان کو روزی ملے، وہ اس سے مراد ہے۔ اور بلدۃ طیبۃ سے بعض حضرات نے، ہمارے حضرات اکابر نے کہا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں جو یہ ملک دیا ہے یہ بھی اس میں شمار ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی حکومت والا، اسلامی حکومت والا ملک عطا فرمایا۔ گو کہ اس میں ہزاروں خامیاں ہیں، لیکن پھر بھی کفار کی حکمرانی سے کئی گنا بہتر ہے، اگرچہ اور بڑے مفسدات ہیں، لیکن برحال یہ ایک نعمت ہے، اس نعمت کا انکار نہیں کیا جا سکتا، ناممکن ہے اس کا انکار کرنا۔ وَرَبٌّ غَفُورٌ، اور معاف کرنے والا پروردگار۔ اللہ نے اپنی ذات کو بھی ایک نعمت قرار دیا، یعنی ہم اللہ کے بندے ہیں، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ میرے ایک ساتھی ماشاءاللہ بہت سے کام ان کے بنے بگڑے، تو ایک مرتبہ کہنے لگے کہ میں ایک بات پہ اللہ کا شکر بہت کثرت سے ادا کرتا ہوں۔ کیا؟ کہا کہ اللہ نے روزی اپنے ہاتھ میں رکھی، کسی دوسرے کے ہاتھ میں نہیں رکھی۔ اگر انسان کی روزی اس کے والدین کے ہاتھ میں بھی ہو تو انسان پھنس جاتا، انسان کی روزی اس کے اولاد کے ہاتھ میں ہوتی تب بھی انسان پھنس جاتا، انسان کی روزی اس کے بڑے مہربان دوست کے ہاتھ میں ہوتی تب بھی پھنس جاتا۔ دنیا میں چھوٹا سا باس ہوتا ہے، وہ 30-40 ہزار روپے دیتا ہے، 1-1.5 لاکھ روپے دیتا ہے، اور وہ روب ایسے جماتا ہے۔ تو روزی اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی، یہ تو سبب ہے نا، سبب ہو کر انسان کو اکڑ آ رہی ہوتی ہے، سبب ہو کر والدین اکڑ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے اتنا دیا، ہم نے اتنا دیا، لیکن جو مسبب الاسباب خود اللہ کی ذات ہے، وہ اصل رزاق اللہ ہیں، اور رزاق اللہ تعالیٰ ہیں، اس پہ اللہ کا شکر۔ تو رب غفور، پروردگار، معاف کرنے والا پروردگار، اللہ نے خود اپنی ذات کو ایک نعمت بنا دیا۔ اللہ نے فرمایا کہ فَأَعْرَضُوا، جب انہوں نے شکر نہیں کیا تو کیا ہوا؟ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ، ہم نے ان کو بند توڑ دیے اور عذاب آ گیا ان کے اوپر بند ٹوٹنے کا۔ فَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْنِ، 2 باغات تھے، اس کے بدلے ہم نے کیا دیا؟ جنتین، 2 باغات دیے۔ وہ کون سے باغات تھے؟ ذواتئی اکل خمط، اکل کہتے ہیں کھانے کی چیز، خمط کہتے ہیں یہ جو پیلو کا درخت ہے اس کو خمط کہتے ہیں۔ پیلو کا درخت جو عام طور پہ برگد کے درخت کو بھی پیلو کا درخت کہتے ہیں، لیکن پیلو کا درخت بالکل سفید لکڑی ہوتی ہے، اس کی جڑ سے عام طور پہ مسواک بنتی ہے۔ تو یہ پھل ایسا، یہ درخت ایسا ہے جو بالکل پھیکا ہوتا ہے، اکل خمط، پھیکے، وَأَصْلٍ، اور جھاڑی دار، جیسے جھاڑیاں ہوتی ہیں، باریک باریک جھاڑیاں آتی ہیں، ایک تو ببول کی جھاڑی ہوتی ہے اور ایک ویسے باریک باریک جھاڑیاں اگاتی ہیں۔ آپ اگر ریتیلے علاقوں میں جائیں یا پہاڑی علاقوں میں جاتے ہیں
تو یعنی خشک پہاڑی علاقے، تو وہاں پر بالکل یہ اس طرح کی جھاڑیاں جیسے کوئٹہ کی طرف جھاڑیاں ملتی ہیں، تو یہ جو جھاڑیاں ہوتی ہیں کانٹے دار چھوٹے چھوٹے کانٹے لگے ہوتے ہیں جو کپڑوں پہ بھی چپک جاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں اصل۔ تو ایک تو وہ باغات تھے کہ جس کے نیچے صرف چلنے سے ٹوکرا بھر جاتا تھا، یعنی پھل اٹھانے کی توڑنے کی ضرورت نہیں تھی، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے بدل دیا پیلو کے درختوں سے، اس کو اللہ نے جھاڑیوں سے بدل دیا، اور وشیء من سدر قلیل، اور جو جنگلی بیر ہوتے ہیں وہ تھوڑے تھوڑے کہیں کہیں لگے ہوئے تھے۔ یہ اللہ رب العزت نے وہاں کے خد و خال بیان فرمائے کہ اتنی بڑی نعمت ہم نے ان سے چھین لی اور یہ چیزیں ہم نے ان کو دے دی۔ کیا ہے ذالک جزیناہم بما کفروا، یہ جزا اس لیے کہ انہوں نے کفران نعمت کیا، انہوں نے ناشکری کی ہے، اور هل نجازی الا الکفور، اور ہم یہ بدلہ صرف دیتے ہیں تو ناشکروں کو دیتے ہیں۔ اس کا ایک معنی تو یہ ہے، دوسرا معنی یہ ہے کہ هل نجازی الا الکفور، اللہ تعالیٰ اگر کسی پہ عذاب نازل فرماتے ہیں تو وہ کھلم کھلا گناہ سرکش لوگوں پہ عذاب نازل فرماتے ہیں۔ کہ کوئی شخص ایسا ہے، کوئی قوم ایسی ہے جن سے گناہ ہوتا ہے، وہ گناہ کے پر نادم ہوتی ہے، ہم یہ غلط کر رہے ہیں، یہ چیز ہماری مناسب نہیں ہے، اور کوئی قوم ایسی جو سرعام وہ گناہ کرتی ہے، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، بھائی یہ کوئی چھوڑو یا دفع کرو۔ جیسے آج کل ہماری شادیوں کے اندر گانے چل رہے ہوتے ہیں، شادیوں میں لڑکیاں ناچ رہی ہوتی ہیں، بچیاں ناچ، یہ شریف لوگ، ان کے گھروں کی بچیاں ڈانس کر رہی ہوتی ہیں، اور وہ لباس ایسا ہوتا ہے جس سے ان کا جسم جھلک رہا ہوتا ہے، اور جسم یعنی لباس کیسے قابل اعتراض ہو گیا، عورت کا لباس آپ کو کیا پتا کیسے بھئی عورت کو آج سے 10 سال 20 سال پہلے عورتوں کو یہ لباس پہننے کی سمجھ تھی، لیکن آج اگر پہن رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے نا یہ کسی ٹریڈیشن سے متاثر ہو کے پہن، ہمارا ٹریڈیشن تو نہیں ہے نا، یہ ہمارا جب ٹریڈیشن نہیں ہے تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں یہ قابل اعتراض نہیں ہے، آپ کیسے سمجھ سکتے ہیں یہ قابل اعتراض۔ لیکن عورت ایسے کپڑے پہنتی ہے کہ بالکل ایسے کہ جو جسم سے چپکے ہوئے، ایسے کپڑے جن سے جسم جھلک رہا ہے، ایسے کپڑے جن سے، اور آج رواج ہو رہا ہے، ایسے کپڑوں کا رواج ہو رہا ہے۔ الحمدللہ ہمارے ملک میں کم ہے لیکن ہمارے ملک میں بھی بڑھتا جا رہا ہے یہ رواج، اور ہماری جو ایلیٹ کلاس کرتی ہے کچھ عرصے بعد ہمارا مڈل کلاس، ہماری اکانومی کلاس، وہ سب وہی کرنا شروع ہو جاتے ہیں، اور ایلیٹ کلاس میں یہ ٹریڈیشن کافی وقت سے جاری ہے جو کہ نیچے بھی آتا جا رہا ہے۔ تو ظاہری بات ہے اس کو کہتے ہیں سرکشی، ایک تو انسان گناہ کر کے نادم ہوتا ہے، اور ایک انسان سرکش ہونے لگتا ہے۔ هل نجازی الا الکفور۔ ایک بات یاد رکھیے، کائنات کی تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں، اور قرآن مجید نے جو قصص بیان کیے اس کی تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں، اللہ نے کبھی کافروں پہ عذاب نازل نہیں کیا، اللہ نے ہمیشہ سرکشوں پہ عذاب نازل کیا ہے۔ صرف کفر کی وجہ سے اللہ نے عذاب نازل نہیں کیا، محض کافر ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے عذاب نہیں نازل کیا۔ جب قوم سرکش ہونے لگتی ہے پھر اس قوم کے اوپر عذاب نازل ہوتا ہے، جب قوم سرکش ہونے لگتی پھر قحط آتے ہیں، پھر سیلاب آتے ہیں، پھر تباہیاں مچتی ہیں۔ جب قوم سرکش، هل نجازی الا الکفور، ہم ایسے کسی کو عذاب نہیں دیتے، جب وہ سرکش ہو جاتا ہے پھر ان کو عذاب دیتے ہیں۔ اللہ ہماری قوم کی حفاظت فرمائے۔ دوستو گناہ ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی، لیکن گناہ کر کے اکڑ جانا، ہاں میں کروں گا، کوئی ہے مجھے روک کے دکھا دے۔ جیسے صلاح الدین ایوبی نے جب مسلمانوں کی حفاظت کا ذمہ لیا تو رجنالڈ جو تھا اس نے مسلمانوں کے حجاج کے قافلوں پہ حملہ کرنا شروع کیا۔ ویسے بھی عیسائی کرتے رہتے تھے مسلمانوں کے قافلوں پر، لیکن یہ جو حملہ کرتا تھا تو جو لوگ روتے تھے چیختے تھے تو کہتے تھے بلاؤ اپنے محمد کو، بلاؤ اپنے محمد کو، ایسے وہ پکارتا تھا کہ بلاؤ اپنے محمد کو، جو جس کو کہتا اس کا سر کاٹتا، جس کو کہتا اس کا سر کاٹتا۔ جب صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس فتح کیا تو یہ رچرڈ دا گریٹ اور یہ سارے 35 لوگ تھے ان کے سردار، تو سب کو انہوں نے اپنا شربت پیش کیا۔ تو یہ جو ریجنالڈ تھا اس کو فلسطین کے گورنر نے شربت پیش کیا، کہا میں اس کو شربت پیش نہیں کر رہی، تم شربت پیش کر رہے۔ جب وہ سب کچھ ہو چکا تو کہا کہ سب بندھے ہوئے تھے، ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے، اس کو کہا کہ میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں۔
اللہ کا کیسی باتیں کر رہے ہو، کیا ہاتھ باندھ لیے تو سمجھتے ہو میں بزدل ہو گیا ہوں، میں نہیں قبول کرتا۔ تو کہتا شکر الحمدللہ تو نے اسلام قبول نہیں کیا۔ تو کہتا تھا نا مسلمانوں کے قافلوں کو لوٹتے ہوئے کہ بلاؤ اپنے محمد کو۔ محمد کی طرف سے ایک چھوٹا سا سپاہی صلاح الدین آیا اور ایک تلوار ماری، اس کی ساری گردن کٹی، گردن کے پیچھے کے کھال کا ٹکڑا صرف اس سے اس کی گردن لٹک گئی، سب کے چہرے فق ہو گئے۔ تو سب کو صلاح الدین ایوبی نے یہی بات کی، دیکھو میں کسی کو نہیں ماروں گا، آپ سب کی جان کی امان میرے پاس ہے، لیکن میں نے اس کو اس لیے مارا، یہ ہمارا دشمن نہیں تھا، یہ سرکش تھا، یہ سرکش تھا۔ تو اللہ کے ہاں عذاب محض دشمنی سے، محض انکار کرنے سے اللہ عذاب نازل نہیں فرماتا۔ جب سرکشی ہونے لگتی ہے تو پھر اللہ کے عذاب متوجہ ہوتے ہیں۔ تو وہی غلطی، کمی، کوتاہی ہو سکتی ہے، روزہ بھی چھوٹ سکتا ہے، اعمال میں تلخی ہو سکتی ہے، لیکن انسان سرکش نہ بنے، یعنی گناہ ڈھیٹ ہو کے نہ کرے، ہاں میں کروں گا، ہاں جو کرنا ہے کر لیں، تو ایسا نہ ہو۔ حل نجاز الا الکفور میں یہ بات اللہ سے